السلام علیکم، میں ہوں عبد المنان۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ملٹیپل انفو بائی عبد المنان۔ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل اپنے ظلم و ستم کی تمام حدیں پار کر چکا ہے۔ مظلوم فلسطینی اس کے ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہوں گا کہ ان کی کشیدگی کا پس منظر کیا ہے، فلسطین کی تاریخ کیا ہے، اسرائیل کی تاریخ کیا ہے، اسرائیل کب معرض وجود میں آیا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو توجہ کے ساتھ سنیے، اور میں اس بات کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ جو انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ کوئی من گھڑت نہیں، کوئی میری اپنی گھڑی ہوئی نہیں، یا کسی ایک رائٹر کی اٹھا کر آپ سے شیئر نہیں کر رہا، بلکہ بہت سی کتب کا مطالعہ کر کے کنٹینٹ کو اکٹھا کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس انفارمیشن کو پر اعتماد ہو کر توجہ کے ساتھ سنیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ میں اپنی انفارمیشن کا، اپنے الفاظ کا، ایک ایک حرف کا خود ذمہ دار ہوں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی مبالغہ نہیں، کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں فلسطین کی، کہ فلسطین کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ یہاں بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے رہے اور اپنے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ تو لیکن میں بات کا آغاز تھوڑا سا پس منظر نبی علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے شروع کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 ہجری میں شہر قدس کو فتح کیا، اور اس کے بعد مسلمانوں کا قبضہ رہا، لیکن 493 ہجری میں صلیبیوں نے آ کر حملہ کیا اور صلیبی اس پر غالب آ گئے۔ تو 90 سال عیسائیوں نے حکومت کی۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے 483 میں صلیبیوں کے ساتھ جنگ کر کے 483 میں فلسطین کو آزاد کرا دیا۔ تو اس کے بعد یہ وقت گزرتا رہا، چلتا رہا، لیکن تو بہت سی عالمی طاقتیں یہ چاہتی تھی کہ یہودیوں کو تمام علاقوں سے اکٹھا کر کے، تمام ممالک سے اکٹھا کر کے ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے اور ایک نئی ریاست بنا دی جائے، کیونکہ یہ جہاں بھی تھے اس وقت بھی یہ فتنے کا سبب بنتے تھے، یہ ظلم و ستم کرتے تھے، ان کی عادات ہمیشہ سے ایسی غلیظ رہی۔ تو 1799 میں ایک فرانس ڈکٹیٹر نیپولن بوناپارٹ نے یہ تجویز پیش کی کہ یہودیوں کے لیے ایک ریاست بنا دی جائے۔ تو آج بھی قومی سلامتی میں جو قرارداد فلسطینیوں کے حق میں پیش کی گئی، تو اس کی مخالفت کرنے میں فرانس سر فہرست موجود تھا۔ تو آج ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ فرانس، یہ امریکہ، برطانیہ، یہ مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھائیں گے؟ نہیں نہیں، بلکہ یہ خود اس کے بنوانے میں پیش تھے۔ اس کے بعد 1882 میں فلسطین پر پہلی یہودی بستی قائم کی گئی، اور گزرتے سالوں میں فلسطینی سرزمین پر مختلف ممالک سے، مختلف علاقوں سے، مختلف کونوں سے اکٹھا کر کے فلسطینی سرزمین پر مسلط کیا جاتا رہا۔ اور اس طرح پہلی جنگ عظیم 1916 میں جب جنگ عظیم شروع ہوئی تو یہ عمل اور تیز ہو گیا، اور اس کے بعد جب برطانیہ اور فرانس نے مشرق وسطیٰ کا اختیار سنبھالا، تو انہوں کی کابینہ میں ایک یہودی نے یہ پیشکش کی کہ ہمیں ایک یہودی ریاست بنا دی جائے جس کے اندر رہ کر ہم باضابطہ طور پر اپنے کام، اپنے فرائض سر انجام دے سکیں۔ تو اس کے بعد سے اس عمل میں اور تیزی آ گئی۔ تو اس طرح 1917 میں مکمل طور پر فلسطین انگریزوں کے قبضے میں آ گیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے اس کام کے اندر اور تیزی شروع کر دی کہ یہودیوں کو یورپ کے مختلف ممالک سے، مختلف علاقوں سے اکٹھا کر کے فلسطین کی سرزمین پر مسلط کیا جاتا رہا، ان کے مکانات بنوا کے دیے جاتے رہے اور ان کو وہاں پناہ گزین کیا جاتا رہا۔ پھر 1922 میں لیگ آف نیشن کے تحت ایک یہ منظوری دے دی گئی کہ فلسطین کی سرزمین پر ایک علاقے کو مختص کر کے یہودیوں کے لیے ایک ریاست بنا دی جائے جہاں وہ اکیلے رہ کر اپنے فرائض سر انجام دے سکیں۔ لیکن ان کے اس عمل کے خلاف فلسطینی اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے بہت سے مظاہرے کیے،
وہ شدت کے ساتھ احتجاج کیے، لیکن ان کے کسی ایک مظاہرے کا، کسی ایک احتجاج کا کوئی اثر تک نہ ہوا، کیونکہ یہ قانون آج کا رائج نہیں، یہ ہمیشہ سے قانون آ رہا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کیونکہ عالمی طاقتیں چاہتی تھی کہ فلسطین کی سرزمین پر ہم یہودیوں کو مسلط کر دیں، یہودیوں کے لیے نئی ریاست بنا دیں، تو فلسطینیوں کے مظاہرے کوئی کام نہ لا سکے۔ اسی طرح پھر جنگ عظیم دوم شروع ہوئی تو اس کے بعد یہ عمل اور تیز ہو گیا، تاہم 1940 میں 8,50,000 یہودی مختلف علاقوں سے اکٹھے کر کے فلسطین کی سرزمین پر داخل کر دیے گئے۔ جیسے ہی جنگ عظیم دوم کا اختتام ہوا، 24 اکتوبر 1945 کو اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا اور عالمی طاقتیں اس معاملے کو اقوام متحدہ میں لے گئیں کہ وہاں جا کر انہوں نے یہ قرارداد پیش کی کہ یہودیوں کے لیے ایک الگ ریاست بنا دی جائے۔ تو اقوام متحدہ میں 181 ریزولوشن کے تحت یہ قرارداد منظور پائی کہ فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک یہودیوں کے لیے اور ایک عرب والوں کے لیے، اور بیت المقدس والے حصے کو اس کو ایک آزاد خود مختار ریاست بنا دیا جائے، یہ کسی کے ماتحت نہ ہو، نہ فلسطینیوں عرب والوں کے ماتحت ہوگی نہ یہودیوں کے ماتحت ہوگی، بلکہ خود مختار ایک آزاد ریاست کے طور پر اپنا کام سر انجام دے گی۔ تو ابھی یہ اعلان ہوا تھا، باضابطہ طور پر ریاست قائم نہیں ہوئی، لیکن یہودیوں نے اپنی دہشت گردی کا آغاز ریاست کے قائم ہونے سے پہلے ہی شروع کر دیا اور فلسطینی سرزمین پر ناحق عربیوں کو قتل کیا، ناحق مسلمانوں کو قتل کیا۔ اسرائیل کو اپنی دہشت گردی کے باوجود امریکہ، برطانیہ اور سوویت یونین کی حمایت حاصل رہی اور 14 مئی 1948 کو یہودی ایجنسی کے سربراہ ڈیوڈ بن گورین نے یہودی ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ تو پھر باضابطہ طور پر 14 مئی 1948 کو اسرائیل دنیا کے نقشے پر ابھرا اور اس نے اپنے ہمسایہ ممالک کو، مسلمانوں کو اپنے ظلم و ستم سے شکار کیا، اپنے ظلم و ستم کا پرچار کیا۔ اس طرح 3 ریاستوں کا قیام عمل میں آ گیا، ایک فلسطین، دوسرا اسرائیل اور تیسرے نمبر پر بیت المقدس کو جو آزاد حیثیت کے ساتھ قائم کیا گیا تھا۔ لیکن اسرائیل نے اپنی دہشت گردی کا اظہار کرتے ہوئے 1967 میں مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس پر حملہ کر کے اس پر ناجائز قبضہ جما لیا، تو اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے دل بہت مجروح ہوئے۔ تو جیسے ہی مسلمانوں نے اپنے قبلہ اول کو آزاد کرانا چاہا تو کوئی بھی عالمی طاقت ان کے حق میں نہ کھڑی ہوئی۔ تو آج ہم کس طرح یہ امید ان ممالک سے، ان عالمی طاقتوں سے رکھ سکتے ہیں کہ یہ مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائیں گے، حالانکہ یہی اسرائیل کو بنوانے والے ہیں، یہی قائم کروانے والے ہیں اور یہی اس کے حمایتی ہیں۔ یہ کل بھی حمایتی تھے، آج بھی حمایتی یہی ہیں اور ہمیشہ یہی حمایتی رہیں گے۔ تو خدا را پوری امت مسلمہ سے میری یہ دردمندانہ اپیل ہے کہ خود کھڑے ہو جائیے، خود ان کا تدارک کیجئے، کسی بیرونی طاقت، کسی عالمی طاقت سے یہ امید نہ رکھیے کہ وہ آئیں گے اور ہمارے حق میں آواز بلند کریں گے تو ہمیں ہمارا حق مل جائے گا، ہم ظلم و ستم سے نجات پا جائیں گے۔ یہ کبھی بھی ممکن نہیں۔ آج ہمیں کسی عالمی طاقت کی مدد کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، اس کی حمایت کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اگر ضرورت ہے تو وہ 313 والے ایمان کی ضرورت ہے، اگر ضرورت ہے تو 313 والے اتحاد کی ضرورت ہے، اگر ضرورت ہے تو 313 والے توکل کی ضرورت ہے۔ تو اٹھیے، پوری امت مسلمہ سے میری یہ دردمندانہ اپیل ہے کہ وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کیجئے اور ان کے حق میں آواز اٹھائیے اور مظلوم فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم و ستم کا اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیجئے۔ میں اپنی بات کا اختتام اس شعر پہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی گود میں پالے ہیں پیغمبر جس نے، اپنی گود میں پالے ہیں پیغمبر جس نے،
مسلمان پر واجب ہے اقصیٰ کا تحفظ کرنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، والسلام۔